پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اسلامی اخوت کے رشتے پر استوار ہیں۔ ہمیشہ سے دونوں برادر اسلامی ممالک مشکل مراحل میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں، چاہے پاکستان پر ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندی کی مشکل گھڑیاں ہوں یا پھر سعودی عرب کے دفاع کو درپیش خطرات ہوں۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ حال ہی میں بلاد حرمین پر منڈلاتے خطرات نے جہاں پوری امت مسلمہ کو اضطراب سے دوچار کر دیا تھا، وہیں اہلیان وطن بھی ان خطرات کے پیش نظر شدید بے چینی کا شکار تھے۔ اب جبکہ سعودی عرب کو اپنے برادر اسلامی ملک پاکستان کی فوجی خدمات اور ماہرانہ منصوبہ بندی کی ضرورت تھی، تو حکومت پاکستان نے عوامی امنگوں کے عین مطابق سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر کے حرمین شریفین کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ خبر رساں ادارے مڈل ایسٹ آئی کے مطابق پاک فوج نے اپنے چاق و چوبند حربی دستے سعودی عرب کی یمن کے ساتھ ملحقہ سرحد پر تعینات کر دیے۔ یاد رہے کہ اس سرحد پر آئے روز ایران نواز حوثی باغیوں کی دراندازیاں اور میزائل حملے حد سے بڑھ گئے تھے، جبکہ یہاں سے سعودی عرب کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ پر بھی حوثی باغیوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے تھے۔ چنانچہ اکتوبر 2016 میں یمن کے حوثی باغیوں نے مکہ مکرمہ پر اسکڈ میزائل داغ مارا تھا، جس کو خوش قسمتی سے سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے فضا ہی میں تباہ کر دیا تھا۔ پاک فوج کے دستوں کو یہاں تعینات کرنے کا مقصد حرمین شریفین کے دفاع کے ساتھ ساتھ خطے میں ایران کے توسیع پسندانہ عزائم کے آگے بند باندھنا ہے۔ دسمبر 2016 میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی چیف تعینات ہونے کے بعد 3 دن کے لیے سعودی عرب کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں آرمی چیف نے اعلیٰ سعودی عہدیداران بشمول شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وزیر دفاع محمد بن سلمان اور سعودی آرمی چیف جنرل عبد الرحمن بن صالح سے ملاقات کی تھی۔ ان ملاقاتوں میں سعودی حکام نے آرمی چیف سے پاک فوج کی خدمات حاصل کرنے کی باقاعدہ درخواست کی تھی، جس پر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا۔ اس دورے کے بعد 20 جنوری بروز جمعہ 2017 کو اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر عبداللہ المرزوق نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کر کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ دفاعی امور اور خطے کے بدلتے حالات پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ حرمین شریفین کا دفاع ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور پاکستان سعودی عرب کے دفاع کو اپنا دفاع سمجھتا ہے۔ خطے میں بدلتے حالات اور مسلم امہ کی مخدوش صورتحال پر مسلم ممالک کی اتحادی فوج کو منظم کرنا دفاعی لحاظ سے مضبوط مسلمان ممالک کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے پاکستان کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس سے ایک طرف تو پاکستان کا وقار بھی خطے میں بلند ہوگا، جبکہ دوسری طرف وطن عزیز کے لیے ترقی کے مواقع بھی بڑھیں گے اور تیل کی دولت سے مالا مال ممالک کا دفاعی انحصار بھی وطن عزیز پر ہوگا، جس سے خطے میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھے گا اور ملک دشمن طاقتوں کی ریشہ دوانیاں ناکامی سے دوچار ہوں گی۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی طرف سے ایران نواز حوثی باغیوں کے خلاف آپریشن عاصفۃ الحزم میں شریک ہو کر قیادت کرنے کا بہترین موقع پاکستان کے پاس تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ضائع ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کے مداوے کے طور پر حالیہ پیش رفت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کا رشتہ امت مسلمہ سے مضبوط تر ہوتا جائے گا اور خطے میں پاکستان ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھرے گا، جس سے مقامی کشیدگیوں کو ختم کرنے، کشمیر طرز کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے اور خطے میں بھارت کے مقابلے میں سفارتی اور دفاعی محاذ آرائیوں میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جبکہ امت مسلمہ کی قیادت کی وجہ سے پاکستان کا عالم اسلام میں ایک جداگانہ مقام بنے گا۔ اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ماضی کے غلط فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرے جس سے پاکستان اور اسلام کی سربلندی یقینی بن سکے۔